موٹر وے M2 پر یہ گاڑی جو ہونڈا سیوک گاڑی ہے یہ سنسان علاقے میں کافی دیر سے کھڑی ہوئی. اس کے دونوں انڈیکیٹر چل رہے تھے. پولیس جب یہاں پر آتی ہے دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں. اس میں ایک 4 سال کا بچہ شامل ہوتا ہے, ایک 60 سال کی خاتون شامل ہوتی ہیں, ایک 38 سال کی خاتون شامل ہوتی ہیں, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب 30 سال کا ایک جو ڈرائیور ہے وہ زخمی حالت میں ملا. باقی تمام لوگ اس گاڑی کے اندر پراسرار طریقے سے مردہ حالت کے اندر پائے گئے. لیکن جب پولیس گاڑی کی تلاشی لیتی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی کہ جناب یہ معاملہ تو وہ ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب والا, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب بڑا حیرت انگیز, بڑا ہی خوفناک اور لرزار دینے والا واقعہ پیش آیا ہے. ایک گاڑی سے 2 خواتین, ایک مرد اور ایک بچے کی لاش برآمد ہوئی ہے اور یہ گاڑی موٹر وے پر سنسان جگہ پر پائی گئی. جب اطلاع ملی کہ جناب یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہو. جب پولیس یہاں پر آتی ہے, دروازہ کھولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر 2 خواتین جو کہ مکمل طور پر بے ہوشی کی حالت میں تھیں یا شاید اس وقت جاں بحق ہو چکی تھیں. ایک بچہ جو کہ مر چکا تھا, آگے ایک بندہ بیٹھا تھا, اس کی حالت کافی زیادہ غیر تھی, وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب مردہ پایا گیا, لیکن ڈرائیور زخمی حالت میں اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا. اس گاڑی میں ایک ہی گھرانے کے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اچانک ایسا کیا واقعہ پیش آیا؟ اب اس کی جو تفصیلات نکل کر سامنے آئی ہیں وہ کافی زیادہ چونکا دینے والی ہیں, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ لاہور سے ہے اسلام آباد یا اسلام آباد سے لاہور بے تحاشا لوگ روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں موٹر وے کے ذریعے, اور یہ بڑی شاندار قسم کی, بہترین قسم کی موٹر وے بنائی گئی ہے. لیکن اس گاڑی کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا؟ ہوتا یہ کہ جناب یہ گاڑی کافی دیر سے یہاں پر کھڑی ہوتی ہے. غالباً یہ ہونڈا سیوک گاڑی ہے, کافی دیر سے سائڈ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے, انڈیکیٹرز کے آن ہوتے ہیں. جو لوگ آ رہے اور جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہے. سنسان علاقہ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا سال 2020 میں اسی طرح کا بڑا اندھوناک قسم کا واقعہ پیش آیا تھا. ایک گاڑی کے اندر خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, عابد ملی اور 3 لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو لوگ ڈرنے لگے کہ کیا کوئی اسی طرح کا واقعہ تو نہیں ہے. 1122 کو کال کی جاتی ہے, پولیس آتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ جناب اندر تو لاشیں ہی لاشیں. فوری طور پر لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے, اور شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت غالباً 1 یا 2 لوگ زندہ حالت کے اندر تھے. ڈرائیور تو زندہ ہی ہے, لیکن وہاں پر اندر جو لوگ بیٹھے تھے میں آپ کو بتا دوں, 60 سالہ رومیلا, 30 سالہ میوش, 28 سالہ سمر اور 4 سال کا اون, یہ بچہ تھا 4 سال کا. یہ تقریباً بے ہوشی کی حالت میں مردہ حالت کے اندر پائے گئے. ان کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے. جو ڈرائیور ہے اس کی عمر ہے 30 سال اور اس کا نام ہے عمر قاسم. اب جب یہ ہسپتال پہنچتا ہے, اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے. اب اس کی تحقیقات کی جاتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ جناب اچانک ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کیسے پیش آیا. پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ فیملی لاہور کی رہائشی ہے, لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی. بھلوال کے قریب موٹر وے پر اچانک سب پر بے ہوشی طاری ہو گئی, جس پر ڈرائیور عمر قاسم نے گاڑی روک دی, وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا. پتہ یہ چلا کہ جناب جب ان کو بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو انہوں نے راستے سے رک کے کچھ فروٹس لیے, کچھ جوسز لی, کچھ کھانا لیا. اب ان کی گاڑی کے اندر سے جو کچھ برآمد ہوا اس میں سے ایک جوس کا ڈبہ ملا, جو جوس کا ڈبہ ایکسپائر تھا. مطلب وہ جوس ایکسپائر ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود تمام لوگوں نے وہ جوس پیا اور آہستہ آہستہ یہ بے ہوشی کی حالت میں جاتے تھے. اچانک یہ بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد گاڑی سائڈ پہ لگا دی گئی. کافی دیر تک یہ گاڑی جو ہے نا روڈ پر بے یار و مددگار کھڑی رہی. جب ان کی سرویلنس ہوئی, پتہ چلا کہ جناب ایک گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے, کیوں کھڑی ہوئی ہے, کس لیے کھڑی ہوئی ہے. جب پولیس آتی ہے, گاڑی کے اندر تلاشی لیتی ہے تو کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں, جوسز کے ڈبے موجود ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک جوس کا ڈبہ ایکسپائری ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہوئی. ان کو اسپتال منتقل کیا گیا, لیکن تمام لوگ سوائے ڈرائیور کو چھوڑ کے, عمر قاسم کو چھوڑ کے, تمام لوگ جو ہے وہ جانور نہیں ہو سکے اور وہ انتقال کر گئے. یہ بڑا خوفناک قسم کا, بڑا دردناک قسم کا واقعہ پیش آیا. ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کوئی خاص طرح اقدامات تو کیے جاتے نہیں ہیں, کوئی زیادہ بہتر انتظامات تو نہیں کیے جاتے. اور لوگوں نے جب اس گاڑی کو دیکھا ہے تو لوگوں کو وہ گاڑی یاد آ گئی جو موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا. میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور بڑی شاندار قسم کی موٹر وے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بڑے شاندار قسم کے واش رومز بنائے گئے ہیں, ہوٹلز ہیں, ڈھابے ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. لیکن فوڈ سیکیورٹی کو کون چیک کرے گا؟ ابھی ڈاکٹرز نے یہ بات بولی ہے کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پولیس اسٹیشن
پھلوان ہے، بھیرا کا ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر یہ ان کو منتقل کیا گیا ہے، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن بتایا جانے لگا کہ جناب جتنے لوگ تھے یہ نیم بے ہوشی کی حالت کے اندر تھے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور وہاں سے اسپتال بھی آپ کو پتہ ہے کہ جناب کوسوں دور ہوتا ہے، اس وقت تک یہ جانور نہیں ہو سکے۔ اب اس حوالے سے کچھ زیادہ اطلاعات تو نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسپائر جوس کا ڈبہ، اچھا خاصا بڑا جوس کا ڈبہ تھا، سب نے جوسز پیے تھے، ڈرائیور سمیت سب لوگوں نے وہ جوسز کا استعمال کیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ خوفناک قسم کا حادثہ پیش آیا، اور تمام ایک ہی گھرانے کے 4 افراد بیچارے جاں بحق ہو گئے، ڈرائیور اس وقت زخمی حالت میں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ بھائی آپ لوگ اگر ٹریول کریں اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، تو کوشش کریں کہ شہر کے اندر سے ہی کھانے پینے کی چیزیں ملیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے جا رہے ہیں تو اسلام آباد سے ہی آپ لے لیجیے، لاہور سے جا رہے ہیں تو لاہور سے ہی لے لیجیے، یا راستے سے بھی لیتے ہیں تو کم سے کم اس کی ایکسپائری دیکھ لیں، اور پھر وہی بات کہ ایکسپائری اگر اس کی نہیں بھی ہو تب بھی کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ یار وہ مضر صحت ہے یا مضر صحت نہیں ہے۔ آپ سوچیے اتنی خطرناک چیز تھی کہ اس کو پیتے ہی یہ لوگ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اب ان کو فوڈ پوائزن ہوا ہے، ان کو کیا ہوا ہے ابھی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نکل کر نہیں آئی ہے، آنے والے وقتوں میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس وجہ سے معاملہ ہوا، لیکن یہ بڑا خوفناک قسم کا معاملہ تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر ماضی میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ عابد ملہی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس طرح سے خاتون کے ساتھ درندگی کی تھی، کیونکہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا، گاڑی کے اندر بچے موجود تھے، بچوں کو باقاعدہ سے اسلحے کی نوک پر اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو لوٹا گیا، اس کو مارا گیا، یہ بڑا دردناک عمل تھا۔ تو جب بھی میں اس طرح کی کوئی خبر پڑھتا ہوں تو جناب میں اپنے لوگوں کو یہی بات کہتا ہوں، چاہے وہ فالوورز ہوں چاہے وہ سبسکرائبرز ہوں، ان سے بات کہتا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ جو کام کریں، احتیاط کے ساتھ، آپ کی فیملی، آپ کی سیفٹی، آپ کی جان سب سے پہلے، اور تمام چیزیں بعد۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجیے۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔